نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ صحیح البخاری کتاب الصلاۃ باب نمبر 71، باب التقاضی والملازمت فی المسجد۔ باب ہے قرضے کا مطالبہ کرنا اور پیچھے پڑ جانا، ملازمہ گراؤ کر لینا یا پیچھے پڑ جانا کسی کے مسجد میں۔ مسجد کے اندر قرضے کا مطالبہ کسی سے کیا جا سکتا ہے، اور اسی طرح اس کو پکڑ لینا، اس کا گراؤ کر لینا تاکہ اس کا قرضہ ادا کرنے پر مجبور ہو جائے۔ کیا مسجد کے اندر ایسا کام کیا جا سکتا ہے؟ چونکہ مسجد اللہ کی عبادت کی جگہ ہے، وہاں دنیاوی معاملات، شور شرابہ، اختلاف تنازع نہیں ہونا چاہیے۔ تو بظاہر ایسے معلوم ہوتا تھا کہ قرضے کی ادائیگی کا مطالبہ، اس طرح کا کام مسجد کے اندر نہ کیا جائے، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ مسجد کے عبادت گاہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ دنیاوی معاملات سے اس کو بالکل کاٹ کر الگ کر دیا جائے۔ دنیا کی کوئی بات، کوئی کام، کوئی معاملہ اس میں ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ بوقت ضرورت دنیاوی معاملات، گفتگو، لین دین کی کچھ نہ کچھ بات کرنے کے اس میں گنجائش ہے۔ اگر کوئی قرض دار مسجد کے اندر اس کو مل جاتا ہے، عام طور پر مسجد کا اجتماع ہو ہی جاتا ہے، آگے پیچھے شاید کوئی کنارہ کرے نہ سامنے آئے، تو مسجد کے اندر تو پھر آنا ہی ہوتا ہے، تو وہاں کوئی کسی کے سامنے آ جائے تو مطالبہ کر سکتا ہے، اور مطالبہ کرنے کے اندر اگر کہ تھوڑی بہت بات بھی ہو جائے تو اس کی گنجائش ہے، لیکن زیادہ شور شرابہ، حد سے یہ معاملہ تجاوز نہ کرے۔ حدیث نمبر 457، قال حدثنا عبداللہ ابن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال اخبرنا یونس عن زہری عن عبداللہ ابن کعب ابن مالک عن کعب انه تقاضى ابن ابی حضرت دینا کان له علیہ فی المسجد۔ بے شک انہوں نے یعنی کعب نے مطالبہ کیا ابن ابی حضرت سے قرضے کا جو اس کے ذمے تھا، مسجد کے اندر یہ مطالبہ کیا۔ حضرت کعب نے ابن ابی حضرت سے اپنے قرضے کا مطالبہ مسجد میں کیا۔ فارتفعت اصواتہما، اور ان کی آوازیں بلند ہو گئی۔ قرضہ لینے دینے میں اس نے کوئی مہلت مانگی یا معذرت کی، تو قرضہ لینے والے نے کہ کتنی بار تمہیں مہلت دی ہے، اور بار بار چکر لگایا، اس طرح غصے ناراضگی کی وجہ سے آواز اونچی ہوگی۔ حتیٰ سمعہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو فی بیتہ، حتیٰ کہ یہ آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں سنی۔ آپ اپنے گھر میں تشریف فرما تھے، وہاں یہ آواز آپ کو پہنچی۔ فخرج الیہما، تو آپ ان کی طرف نکل کر آئے۔ تو ثابت ہوا دو مسلمانوں کے اندر کوئی اختلاف تنازع کی ابتدا ہو رہی ہے، تو تیسرے آدمی کو اسی وقت ان کے اندر صلح و صفائی کی، آپس کے اندر سمجھوتے کی کوشش کرنی چاہیے، نہ کہ وہ تماشائی بن کر بیٹھا رہے یا کسی ایک فریق کا ساتھی بن جائے، یا پھر ان کو ہلا شیری دے کہ ٹھیک ہے تم یہ کام کرو۔ تو یہ طریقہ نہیں، بلکہ جب اختلاف ہو تو فوراً اسی وقت ہی مداخلت کر کے اس کو نمٹانا چاہیے، ختم کرنا چاہیے۔ تو آپ گھر میں تشریف فرما تھے، تو آپ گھر میں آرام سے بیٹھ رہے تھے کہ مسجد میں چلو ان کا اختلاف ہے، ختم ہو جائے گا، لیکن اس کے باوجود آپ جلدی سے نکل کر آئے، کہ کیونکہ جب آپس میں تنازع اختلاف ہوتا ہے، آواز اونچی ہوتی ہے، تو غصہ ناراضگی کی وجہ سے پھر انسان آگے ہاتھا پائی پر، پھر آگے لڑائی جھگڑے پر بھی اتر آتا ہے۔ اس لیے ان کے درمیان فوراً دخل اندازی کروا کر سمجھوتا کروانا چاہیے۔ فخرج الیہما،
حتیٰ کاشف سجرہ حجرت ہی، یہاں تک آپ نے اپنے حجرہ کا پردہ ہٹایا، حجرے کے آگے دروازے کے آگے جو کپڑا لٹکایا ہوا تھا اس کو ایک طرف کیا۔ فنادى یا کعب، اور آپ نے آواز دی اے کعب، قال لبیک یا رسول اللہ، اس نے کہا میں حاضر اے اللہ کے رسول، اللہ کے رسول میں حاضر۔ اب اس سے یہ استدلال کر لینا کہ چونکہ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ لفظ کہتے لبیک یا رسول اللہ، تو اب ہم بھی اس کو ایک شعار بنا کر اس کو شروع کر دیں، اور ساتھ ہی عقیدہ یہ بھی بنا لیں کہ اللہ کے رسول ہماری یہ پکار سن رہے ہیں، یہ تمام استدلال کرنا درست نہیں ہے۔ تو یہ نبی کی موجودگی کے اندر انہوں نے یہ آپ نے آواز دی، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں حاضر ہوں۔ قال ذا من دینک ھذا، آپ نے فرمایا ہٹا دیجئے اپنے قرض میں سے اپنے قرض میں سے اتنی مقدار ہٹا دیجئے، کم کر دیجئے۔ وَأَوْمَا إِلَيْهِ اے الشطر، اور آپ نے اشارہ کیا اس کی طرف آدھے کا، یعنی ایسے کر کے کہ آدھا ایسے ختم کر دو، ہاتھ کا اشارہ کیا کہ طرح ختم کر دو۔ طبرانی کی حدیث کے اندر یہ وضاحت ہے کہ انو کان اوقیتین، وہ قرضہ 2 اوقیہ تھا، تو جب 2 اوقیہ قرضہ تھا تو 1 اوقیہ معاف ہو گیا اور 1 اس کے ذمہ رہ گیا۔ قال لقد فعلت یا رسول اللہ، کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی میں نے کر دیا اللہ کے رسول میں نے کر دیا جیسے آپ نے فرمایا۔ تو ثابت ہوا کہ کوئی معزز آدمی، شریف آدمی، کوئی بزرگ آدمی کوئی سفارش کرے تو اس کی بات کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ بعض ایسے چیچڑ ہوتے ہیں کہ وہ اپنی ضد پر اڑے رہتے ہیں، اپنے ایک چوانی اور 1 روپیہ بھی آگے پیچھے نہیں ہونے دیتے، خواہ باپ سفارشیں کرتا رہے، بڑا بھائی کہے، چچا تایا ماموں کہے، یا استاد یا کوئی اور معزز آدمی کہے بھی کہ اسے یار یہ غریب آدمی ہے یا تنگ دست ہے، اس کو کچھ مہلت دے دیجیے یا کچھ اس کو معاف کر دیجئے، لیکن بعض ایسے ہوتے کہ وہ 1 پیسہ بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ تو صحابہ کرام کا انداز یہ نہ تھا کہ پہلے وہ اس سے لینے کے اندر سختی بھی ہو رہی ہے، آوازیں بھی اونچی ہو رہی ہے، تو آپ نے اتنا ہی کہہ دیا، اشارہ ہی کیا کہ کچھ آدھا چھوڑ دو، تو فوراً انہوں نے کہہ دیا کہ لقد فعلت یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں نے کر دیا، آدھا چھوڑ دیا۔ قال قم فقضہ، آپ نے دوسرے آدمی کو یعنی ابن ابی حضرت کو کہا کہ چلو اب کھڑے ہو اور اس کی باقی ادائیگی کرو۔ جب اس نے آپ کے ساتھ یہ اتنی نرمی کی ہے، شفقت کی ہے کہ تیرا آدھا قرضہ معاف کیا، پہلے تجھے قرضہ بھی دیا، یہ اس کی ایک تیرے اس کے ساتھ بڑی نرمی اور شفقت تھی، پھر تو نے وقت پر ادا نہیں کیا، اب آدھا اس نے اور معاف کر دیا ہے، تو اب اس کو چکر نہ لگوانا، اب باقی جو ادائیگی وہ فوراً کرو۔ اگر اس کے اندر بھی ٹال مٹول کرو گے تو اس کے لیے یہ پریشانی کا سبب بنے گا کہ میں نے اس کے ساتھ یہ رویہ اختیار کیا اور یہ آگے سے چکروں پر چکر اور ٹال مٹول کر رہا ہے۔ اس لیے ادائیگی جو ہے وہ اچھے طریقے سے کرنی چاہیے، اگر کوئی مجبوری ہے تو معذرت کر لی جائے، خود اطلاع کر دی جائے۔ تو ہمارے معاشرے کے اندر یہ بڑی عجیب چیز ہے کہ جس نے قرضے میں کوئی چیز لی ہے، لیتے وقت تو ایسے ہوتا ہے کہ جیسے اس سے زیادہ نیک مطیع فرما بردار شاید کوئی اور ہے ہی نہیں، لیکن قرضہ لینے کے بعد اس کا موبائل ہی بند ہے، اگر آن ہے تو فون ہی نہیں سنے گا، راستہ ہی بدلے گا، تعلقات ہی منقطع۔ اگر کبھی شادی غمی کے اندر ملاقات ہو بھی جائے تو یا تو اپنا دامن اور پہلو بچائے گا، اگر آمنا سامنا ہو گیا تو کہہ دیا جائے تو بڑے غصے اور ناراضگی میں کہے گا کہ میں کون سا چھوڑ کر بھاگے جا رہا ہوں، میں کون سا یہ کر رہا ہوں۔ تو دوسرے آدمی نے جو دیا ہے، وقت طے کیا، وقت پر ادا کیا جائے۔ تو ہمارے یہاں تو وقت کی تو کوئی اور وعدے کی تو کوئی پاسداری کا خیال ہی نہیں۔ بہرحال امام بخاری رحمہ اللہ نے اس باب کے اندر 2 چیزیں ثابت کی ہیں، ایک تو قرضے کا مطالبہ کرنا، دوسرا قرض دار کا گراؤ کرنا، پیچھے پڑ جانا۔ حدیث سے پہلی چیز تو ثابت ہوتی ہے کہ قرضے کا مطالبہ، لیکن والمرازمت فی المسجد،
مسجد کے اندر دوسرے کے پیچھے پڑ جانا، اس کا گراؤ کر لینا، یہ ثابت نہیں ہو رہا، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ یہ استدلال کرنا چاہتے ہیں کہ جب قرضے کا مطالبہ کیا جائے گا تو قرضہ صرف معمولی زبان سے کہنے سے تو کوئی ادا نہیں کرتا، بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے پیچھے پڑنا پڑتا ہے، اس کا گراؤ کرنا پڑتا ہے، اس کا جو دائرہ تنگ کرنا ہی پڑتا ہے، تب بھی وہ قابو میں آتے ہیں۔ تو جب قرضے کا مطالبہ کیا جائے گا تو اس کے پیچھے پر بھی پڑا جائے گا۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس طرح بعض روایات کے اندر اس بات کی وضاحت بھی ہے کہ پیچھے پڑنے کے متعلق جس میں یہ الفاظ ہیں فلاقیہ فلازمہ ہو، کہ عبداللہ بن ابی حضرت اسلمی کے متعلق کہ وہ حتکاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملے فلازمہ ہو، اور اس کا پیچھے اس کے پڑ گئے یا اس کو قابو میں کیا، اس کا گراؤ کیا، فتکلما، پھر انہوں نے ان کے آپس میں کلام ہوئی، حتیٰ ارتفعت اصواتہما، اور ان کی آوازیں بلند ہو گئی۔ تو یہ باب الصلح حدیث نمبر 2706 کے اندر اس طرح کے الفاظ ثابت بھی ہیں، اور امام بخاری رحمہ اللہ کا یہ انداز اور اسلوب ہے کہ ایک روایت کے اندر کسی دوسری جگہ الفاظ آئے ہوں تو ان کو بھی مد نظر رکھ کر تبویب قائم کر دیتے ہیں۔ باب نمبر 72، باب کنس المسجد والتقاط الخرق والقضاء والعیدان، باب ہے مسجد کی صفائی کرنا اور مسجد میں چیتھڑے وغیرہ ٹکڑے وغیرہ ان کو اکٹھا کرنا چننا، والقضاء اور دیگر کوڑا وغیرہ اس کو اٹھانا، والعیدان اور تنکے وغیرہ گرے ہوں تو ان کو بھی اٹھا لینا۔ مطلب مسجد کی صفائی کرنا، صفائی کے جتنے بھی طریقے ہو سکتے ہیں، اس کے اندر جو تنکے ہیں ان کو اٹھا لینا، کوئی اور اذیت دینے والی یا ناپسند اور کراہت والی چیز ہے ان کو زائل کر دینا، کوئی کاغذ کے کپڑے کے ٹکڑے پڑے ہیں ان کو اٹھا لینا۔ تو مسجد کی صفائی اور ستھرائی کرنا، اس کی فضیلت، اس کی اہمیت بیان کرنا چاہتے ہیں۔ حدیث نمبر 458، قال حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زید عن ثابت عن ابی رافع عن ابی ہریرہ ان رجلا اسود او امرأة سوداء۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک سیاہ رنگ کا آدمی یا سیاہ رنگ کی عورت، کان یکم المسجدہ، جو مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی۔ یہ شک ثابت راوی کو ہے جو ابو رافع سے بیان کرنے والے ہیں، یا ابا نے یہ بھی کہا کہ ابو رافع کو یہ تردد ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو واقعہ ذکر کیا وہ ایک مرد کا تھا یا عورت کا تھا۔ البتہ حدیث نمبر 460 میں اس کی وضاحت ہے کہ ولا اراء الا امرأۃ، کہ راوی کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ وہ عورت ہی تھی، یہ عورت کا واقعہ ہے۔ اور ابن خزیمہ کے حدیث نمبر 1300 میں جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے اس کے اندر لفظ امرأۃ سوداء، اس کے اندر تردد و شک کا لفظ نہیں بلکہ وضاحت ہے کہ وہ سیاہ رنگ کی ایک عورت تھی۔ اور امام بہقی اپنی عظیم کتاب میں جلد 4 صفحہ 48 پر حسن سند کے ساتھ یہ روایت لائے ہیں، اس کے اندر ان کا نام، اس عورت کا نام ام محجن بھی بیان کیا ہے کہ وہ ام محجن ان کا نام تھا۔ اور اسی طرح بعض امام ابن مندہ وغیرہ انہوں نے اپنی کتاب کے اندر اس کا نام خرقا امرأۃ سوداء، کہ اس کا نام خرقا تھا، جو سیاہ رنگ کی عورت تھی، کان تقم المسجد، جو مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی۔ بہرحال اکثر روات نے اس کا عورت کا تذکرہ کیا کہ وہ عورت تھی جس کا یہ قصہ اور واقعہ بیان کیا گیا۔ بے شک ایک سیاہ رنگ کا مرد یا سیاہ رنگ کی عورت، کانت یکم المسجدہ، جو مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی، فماتا، وہ فوت ہو گئی۔ فسأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عنہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں سوال کیا۔ وہ ایک آدھا دن نظر نہ آئی
تو آپ نے سوال کیا۔ فقالو ماتا، لوگوں نے بتلایا کہ اللہ کے رسول وہ فوت ہو گئی ہے۔ تو سیغے تو یہ مذکر کے ہیں، چونکہ پیچھے پہلے لفظ رجلاً اسودا کا اور بعد میں امراتن سودا، تو پہلے لفظ کا اعتبار کرتے ہوئے یہ مذکر کے سیغے ہیں۔ تو بہرحال دیگر روایات کے حوالے سے بتلایا کہ زیادہ قوی بات یہ ہے کہ یہ ایک عورت کا واقعہ ہے۔ بعض نے یہ بھی کہا کہ یہ دو واقعے ہیں، مرد کا بھی اور عورت کا بھی۔ قال افلا کنتم آذنتمونی بہ، آپ نے فرمایا کہ تم نے مجھے اس کی اطلاع کیوں نہ دی؟ جب بعد میں آپ کو پتہ چلا کہ وہ مسجد کی صفائی کرنے والی عورت فوت ہو گئی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ تم نے مجھے اس کی اطلاع کیوں نہ دی؟ اور بعض روایات کے اندر یہ الفاظ کی وضاحت بھی ہے، جس طرح کہ امام بخاری نے آگے کتاب الجنائز حدیث نمبر 1337 کے اندر یہ فرمایا ہے، فحقروا شأنہ، صحابہ کرام نے اس کا معاملہ معمولی سمجھا۔ اور ابن خزیمہ کی روایت میں کہ قالوا مات من اللیل، اللہ کے رسول رات کو وفات پا گئی تھی، فکرہنا ان نوقظک، تو ہم نے آپ کو بیدار کرنا پسند نہ کیا، ہم نے آپ کو اذیت دینا پسند نہ کی، تو ہم نے خود ہی جنازہ پڑھا کر اس کو تدفین کر دی ہے۔ اب بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو صحیح مسلم کی حدیث نمبر 956 ہے، اس کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ ان ھذل القبور مملوۃ ظلمۃ علی اہلھا، یہ قبریں اپنے اہل پر، یعنی جو اس کے قبر کے اندر جانے والا ہوتا ہے اس پر اندھیرے کی وجہ سے بالکل اس کے اندر اندھیرا ہوتا ہے اور اندھیرے سے بری ہوتی ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ يُنَوِّرُهَا لَهُم بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِمْ، تو میرا ان پر نماز پڑھنے کی وجہ سے اللہ ان کو روشن کر دیتا ہے۔ تو اس لیے تم نے مجھے بھی اس کی اطلاع دینی تھی۔ افلا کنتم آذنتمونی بہ، تم نے مجھے اس کی اطلاع کیوں نہ دی؟ دلونی علی قبری، چلو مجھے اس کی قبر بتلاؤ، اب مجھے اس کی قبر دکھلاؤ تاکہ میں اس کی قبر پر جنازہ ادا کروں۔ علی قبر ہی کہا تھا، او قال قبر ہا، یا قبر ہا کہا تھا، یہ مذکر یا مؤنث کی ضمیر آئی ہے۔ فاتا قبر، چنانچہ آپ اس کی قبر پر تشریف لائے، فصلی علیہ، تو اس پر نماز پڑھی۔ اس سے مسجد کی صفائی کرنے کی فضیلت اور مرتبہ اور مقام واضح ہوتا ہے کہ صحابہ کرام نے وہ ایک سیار فام عورت، اس کا معاملہ معمولی سمجھا اور اس کو رات کو آپ کو اطلاع کرنے کے بجائے اس کو دفن کر دیا تاکہ آپ کو تکلیف نہ دی جائے، لیکن اس کی اہمیت اس قدر تھی کہ آپ نے اسپیشل اس کی قبر پر جا کر جنازہ ادا کیا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ جو آدمی جنازے میں شریک نہیں ہو سکا، بعد میں پہنچا ہے، تو قبر پر بھی جنازہ پڑھا جا سکتا ہے۔ تو جیسے میت آگے ہو، پیچھے صف بندی کر کے جنازہ پڑھا جاتا ہے، اسی طرح قبر کو سامنے کر کے اس کے پیچھے بھی جنازہ پڑھا جا سکتا ہے۔ اس سے اور بات بھی ایک ثابت ہوئی کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ عالم الغیب کے وصف سے متصف ہوتے تو آپ کو یہ پوچھنے کی ضرورت نہ تھی، آپ کو خود ہی پتہ ہوتا کہ وہ عورت فوت ہو گئی ہے، تو آپ خود اس کے جنازے میں شریک ہو جاتے، تو پھر آپ یہ نہ فرماتے افلا کنتم آذنتمونی بہ، تم نے مجھے اطلاع کیوں نہیں دی؟ صحابہ کرام کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ کو علم نہیں ہے، اگر علم ہوتا تو پھر وہ یقیناً آپ کا انتظار کرتے اور جنازہ آپ سے پڑھاتے۔ اسی طرح بعض لوگوں کا یہ بھی نظریہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر قبر کے اندر حاضر ہوتے ہیں۔ جب کسی کو دفن کیا جاتا ہے، اسے حساب کتاب ہوتا ہے، تو حساب کتاب کے اندر ایک سوال یہ بھی کیا جاتا ہے کہ من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے؟ تو اس وقت بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں حاضر موجود ہوتے ہیں اور پوچھا جاتا ہے کہ یہ شخصیت کون ہے۔ اگر ایسی بات ہوتی کہ آپ ہر قبر کے اندر حاضر ہوتے ہیں، تو آپ اس ام محجن رضی اللہ عنہا ان کی قبر کے اندر بھی حاضر ہوتے جب ان کو دفن کیا گیا ہے،
تو جب آپ حاضر ہوتے تو آپ کو پتہ ہوتا کہ یہ فوت ہو گئی ہیں، کیونکہ آپ خود اس کی قبر میں گئے ہیں اور اس کی قبر کا بھی علم ہوتا کہ قبر کہاں ہے۔ تو جب کہ آپ نے فرمایا دلونی علی قبری، مجھے اس کی قبر کی اطلاع کرو، چنانچہ پھر آپ قبر پر آئے، فصلی علیہ، تو اس پر نماز جنازہ ادا کی۔ حدیث باب نمبر 73، باب و تحریم تجارت الخمر فی المسجد، باب حرام ہے شراب کی تجارت مسجد میں۔ شراب کی تجارت تو ہر جگہ ہی حرام ہے، مسجد کے اندر کہنے کا کیا مطلب؟ اصل کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ مسجد میں حرمت خمر، شراب کی حرمت کا اعلان کرنا، اس کا احکام اور مسائل بتلانا، کہ شراب کے حرام ہونے کا بیان، کہ یہ چیز حرام ہے، ناجائز ہے، یہ مسجد کے اندر بیان کیا جا سکتا ہے۔ مسجد چونکہ عبادت کے لیے ہوتی ہے، تو مسجد کے اندر شراب کا ذکر، سور کا، سود کا، ان چیزوں کا تذکرہ کرنا، یہ مسجد کے آداب کے منافی سمجھا جاتا ہے۔ عام طور پر عرف عام میں سمجھا جاتا ہے کہ اس طرح کی کبھی چیزوں کا تذکرہ نہ کیا جائے۔ اس بارے میں امام بخاری یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ ان چیزوں کا تذکرہ وہ کبھی اس وقت ہے جب ان کی کوئی خوبی بیان کی جائے، اس کی رغبت دلائی جائے، اس کے استعمال کی یا اس کے کاروبار کی، پھر تو یہ کبھی چیز ہے۔ لیکن اگر اس کی قباحت بیان کرنی ہے، اس کی حرمت بیان کرنی ہے، اس کی شناعت اور اسے بیزار کرنا ہے، تو ممبر کے اوپر بھی، مسجد کے اندر بھی بیان کریں کہ شراب حرام ہے، سود حرام ہے، خنزیر حرام ہے، فلاں چیز اس کا استعمال حرام ہے۔ کسی چیز کا حرمت کا تذکرہ کرنے کے لیے اس کا نام لے دیے جائے تو یہ قباحت والی بات نہ ہوگی۔ ہمارے ہاں بھی یہ دیہاتی ماحول کے اندر یہ انداز رہا ہے کہ اس طرح کی چیزوں کا نام، مثلاً وہ سور کا نام لینے کو ایسے سمجھتے ہیں کہ بعض نے تو یہ بنایا کہ یہ جس کا کوئی زبان سے یہ نام لے تو 40 دن اس کی زبان ہی پلید رہتی ہے۔ یہ دیہاتی فتوے ہوتے ہیں بزرگوں، مائیوں کے، عورتوں کے۔ تو یہ بات نہیں ہے کہ کسی چیز کا زبان سے تذکرہ کر دیا تو کوئی زبان ہی پلید ہو گئی ہے۔ تو ان کا نام ان کی شرف، عزت اور ان کی خوبیاں اور ان کے فوائد، ان کو ذکر کرنے کے لیے بیان کرنا، یہ تو کبھی بات ہے، یہ مسجد کے اندر بھی اور غیر مسجد میں بھی۔ البتہ ان کے اگر متعلقہ احکام بیان کرنے ہیں کہ شرعی طور پر ان کا حکم کیا ہے، ان کا حرام ہونا، ناجائز ہونا، ان کا معاملات لین دین کرنا، کسی قسم کا ان کے ساتھ دخل اندازی اور ربط رکھنا، یہ تمام ممانعت ہے۔ ان کا یہ احکام بیان کرنا یہ مسجد میں بھی ہو سکتے ہیں، ممبر پر بھی ہو سکتے ہیں۔ حدیث نمبر 459، قال حدثنا بدان عن ابی حمزۃ عن الاعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشہ قالت لما انزلت الآیات من سورۃ البقرہ فی الربا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب سورہ بقرہ کے اندر سود والی آیات نازل ہوئیں، سورہ بقرہ کے اندر سود کی حرمت والی جو آیات نازل ہوئیں، خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی المسجد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، فقرأہن علی الناس، تو آپ نے ان آیات کو تلاوت کیا لوگوں پر، لوگوں کے سامنے وہ آیات تلاوت کی۔ ثم حرم تجارت الخمر، پھر آپ نے شراب کی حرمت، شراب کے تجارت، کاروبار کے حرام ہونے کا بھی تذکرہ کیا۔ اس سے ثابت ہوا کہ سود کی حرمت، شراب کی حرمت، یہ مسجد کے اندر بیان کرنا یہ جائز ہے، درست ہے۔ یہ روایت امام بخاری رحمہ اللہ اس کے علاوہ بھی 6 مرتبہ لائے ہیں، لیکن سورۃ البقرہ کے اندر جب سود کی آیات نازل ہوئی ہیں، یہ سود کی آیات بعد میں نازل ہوئی ہے، جب کہ شراب کی حرمت اس سے پہلے ہو چکی تھی۔ تو سوال یہ ہے کہ جب شراب کی حرمت پہلے ہو چکی تھی، اس کا تذکرہ کر دیا گیا تھا، تو اب
سود کی حرمت کے ساتھ اس کا تذکرہ دوبارہ کس لیے کیا؟ وجہ یہ ہے کہ سود اور شراب ان دونوں کی قباحت اور شناخت کے اندر آپس کے اندر کافی مشابہت ہے، اور دونوں کی بے اور دونوں کا کاروبار یہ حرام ہونے کے اندر مساوی اور برابر ہے۔ تو اس لیے ان دونوں کا تذکرہ کیا کہ جس طرح اب سود کی حرمت کا آپ کے سامنے تذکرہ کیا گیا ہے، اسی طرح پہلے شراب کی حرمت کا بھی تذکرہ کر دیا گیا تھا، تو اس کی یاد دہانی کے لیے دوبارہ پھر بھی اس کا تذکرہ کر دیا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر کما حق کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔